السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں فضائل ذکر پیج نمبر 390 پر ایک حدیث لکھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں لوگوں کو گناہوں کو کراتا ہوں، لوگ لا الہ الا اللہ اور استغفار سے مجھ کو ہلاک کر دیتے ہیں، یعنی گناہیں دھل جاتی ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو میں نے ان کو ہوائے نفس میں پھانس دیا۔ اب جب ہوائے نفس میں پھانس دیا تو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی اور گناہیں برقرار رہیں گی۔ یہی ہوائے نفس کی بیماری شیطان کو لگی ہوئی تھی۔ آدم کو تو ابلیس نے دھوکہ دیا، اور ابلیس کو کس نے دھوکہ دیا؟ اس کے نفس نے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ہوائے نفس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اپنی مرضی سے اگر کوئی، مولانا شیخ زکریا صاحب نے کہا، اپنی مرضی سے کوئی کام کرو گے اور اسی کو دین سمجھو گے، اور اسی کو ہوائے نفس کہا جاتا ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ ہوائے نفس کو پہچاننا بڑی مشکل ترین کام ہے۔ اس کے لیے کسی سے شیخ کامل کے پاس جانا ہوگا، وہ پہچانے گا تم ہوائے نفس کے بندے ہو یا نہیں ہو۔ اگر نہیں جاؤ گے کسی شیخ کامل کے پاس تو سمجھو گے ہم دین کا کام کر رہے ہیں، وہ دین کا نہیں کام ہوگا بلکہ جہنم کا کام ہوگا، آدمی جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اسی پر مولانا زکریا، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک یعقوب کرکھی ایک نجار تھے جو بہت اللہ والے تھے۔ ان کے دل کے اندر کچھ ظلمت ہوئی تو انہوں نے کہا روزہ رکھتے ہیں اپنی مرضی سے۔ تو شیخ بہاؤالدین نقشبندی کے پاس گئے، ان کے یہاں کچھ مہمان آئے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ تو شیخ بہاؤالدین صاحب نے کہا کہ تم بھی ان کے ساتھ کھانا کھا لو۔ ہے تو بندہ یہ ٹھیک نہیں، لیکن اپنے نفس کا غلام ہے، یہ ہوائے نفس کا شکار ہے۔ کہا تم کھانا کھاؤ اور روزہ کو توڑ دو، تو بہرحال کھانا کھائیں۔ اسی کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تبلیغ بغیر علم کی چلے گی تو گمراہی اور ضلالت کا ایک دروازہ کھلے گا۔ ملفوظات نمبر 35 پہ لکھا ہے کہ تبلیغ بغیر علم کے چلے گی تو گمراہی اور ضلالت کا دروازہ کھلے گا۔ تو جو خدشات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر کیا تھا، وہ خدشات اس وقت چل رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے کسی عالم سے تعلق نہیں رکھتے، خاص طور سے سعد کاندھلوی صاحب والے، اور اپنی مرضی بڑوں سے سن لیا اسی بات کو کہتے ہیں، صحیح ہو یا غلط ہو۔ اگر کوئی آدمی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اپنا دشمن کرتے ہیں۔ اسی کو مولانا الیاس صاحب نے کہا تھا کہ تبلیغ بغیر علم کو کرو گے تو گمراہی اور ضلالت کا دروازہ کھلے گا۔ آج کل جھوٹی حدیثیں، غلط حدیثیں، موضوع حدیثیں یہ لوگ بتاتے ہیں، تو گمراہی اور ضلالت کا دروازہ کھلا ہے یا نہیں کھلا ہے، آپ ملفوظ نمبر 35 کو دیکھ لیجئے۔ لہذا علماء سے تعلق پیدا کرو، کسی شیخ کے پاس جا کے اپنی تربیت کو حاصل کرو، تب آپ کی جا کے ہوائے نفس سے بچو گے، ورنہ ہوائے نفس میں رہو گے اور سمجھو گے ہم دین کا کام کر رہے ہیں، لہذا وہ دنیا کا کام ہوگا۔ اسی کو مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا ہے، آج کل لوگ کرتا پاجامہ داڑھی ٹوپی دیکھ لیا اور غلط سلط حدیثیں، غلط سلط روایتیں بیان کرتے ہیں، انہی کو اپنا مقتدیٰ سمجھ لیا اور سمجھتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ ان کی دین بھی برباد ہے، ان کا دنیا بھی برباد ہے۔ لہذا خاص طور سے تبلیغی جماعت والوں کو اس وقت دیکھو، اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو اپنے امیر صاحب سے پوچھیں گے جن کو الف صحیح پتہ نہیں ہے، کسی مفتی سے مسئلہ پوچھنے نہیں جائیں گے، امیر صاحب نے جو بتا دیا اسی کو وہ کریں گے۔ ابھی ایک نیا واقعہ پیش آیا ہے، ایک امیر صاحب کے پاس ایک ساتھی گیا کہ میں نے اپنے عورت کو طلاق دے دیا ہے، تو انہوں نے کہا 3 دن جماعت میں چلے جاؤ، توبہ استغفار کرو گے معاف ہو جائے گی۔
جب علم نہیں ہوگا تو اس طریقے سے مسئلے بتائے جائیں گے۔ اسی کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرما دیا تھا، بغیر علم کی تبلیغ میں چلو گے تو گمراہی اور ضلالت کا نیا دروازہ کھلے گا اور فتنہ آئے گا۔ کیا یہ فتنہ آ گیا ہے؟ لہذا علماء کا ساتھ پکڑو، علماء سے مسائل کو پوچھو، کسی شیخ کے پاس جا کے اپنی تربیت کراؤ تاکہ نفس کی اصلاح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں۔ فقط والسلام۔